اپنے ہی مسلک میں دو جماعت، ایک تبلیغی جماعت ہے، ایک علماء دیوبند کی جماعت ہے۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ کوئی بات توڑ کی مت کرو، کوئی چھیڑ چھاڑ کی بات مت کرو، شرک کفر پر مت بولو، اس سے لوگ بھڑکتے ہیں، بھڑکتے ہیں، آپس میں نفرت پھیل جاتی ہے۔ اب یہ زمانہ نفرت کا نہیں ہے، محبت پیار کا ہے، اس لیے 6 نمبر ہی کے طریقے پر کام کرو۔ اور علماء جو ہیں وہ چھیڑ چھاڑ والی بات کرتے ہیں، سوال جواب والی بات کرتے ہیں، کفر پر شرک پر سوال جواب والی بات کرتے ہیں، کفر پر شرک پر رسم رواج بدعت کے خلاف بولتے ہیں۔ تو اگر نہ علماء کریں ایسا تو بدعت والے تو سر پر چڑھ جاتے ہیں، کافر بنا دیتے ہیں، شادی بیاہ بند کر دیتے ہیں، ذبیحہ حرام بتاتے ہیں، سلام کلام بند کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ یہ سوال مجھ سے کیا ہے انہوں نے لکھ کر، میرے پاس یہ پرزہ کل ہی آیا تھا۔ تو ایسی باتوں کا جواب تو مجمع میں نہیں دیا جاتا ہے، اور معلوم نہیں کس مصلحت سے انہوں نے اپنا نام نہیں دیا۔ ہم ان کی طرف سے بدگمان نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور ہم عرض کریں گے کہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ دونوں میں تضاد نہیں ہے، یہی تو آپ کے دماغ کی کمزوری ہے، عقل کی کمزوری ہے کہ آپ دونوں کام کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ اس کام سے اس کام کی نفی ہوتی ہے یا اس کام سے اس کام کی نفی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کھانا آپ بنائیں گے، مرچ مسالہ لائیں گے، آپ کھانا بن جائے گا؟ ارے کھانا پکانے کے لیے آگ بھی چاہیے، تو آگ لگانا تو بہت بری بات ہے۔ آگ مت لگاؤ، ہم کو تو آگ نہیں لگانے کا حکم ہے، تب پانی پہ چڑھا دو حوض کے اوپر دیکھتی۔ آپ 6 نمبر کا مطلب کیا سمجھے؟ تبلیغی جماعت کو بزرگوں نے 6 نمبر دیا تو کیا مطلب کہ پورا دین اس 6 نمبر میں بند ہو گیا، اس 6 نمبر کے باہر میں کوئی دین کی چیز نہیں ہے؟ ارے تو ایک کورس چھوٹا سا تیار کیا گیا ہے کہ عام لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں، جو مدارس کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جو حدیث قرآن کے ماہر نہیں ہیں، ان کو دین سے تھوڑا لگانے کے لیے موٹا موٹا ایک کورس تیار کر دیا گیا۔ تو آپ پرائمری سیکشن میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے تو کالج والی تعلیم کو بند کر دیا جائے، اور کالج میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ پرائمری والے کے خلاف ہو گیا۔ عجیب دماغ ہے یہ، کم عقلی سے صرف اس لیے پیدا ہوا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جو جماعت والا کام ہے صرف یہی دین کا کام ہے۔ یہ ہے بھول آپ کی۔ 6 نمبر میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ بس اسی میں سارا دین کل مذہب آ گیا، اب اس کے باہر کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کہاں مولانا یوسف صاحب نے لکھا ہے؟ یہ کہاں آپ کو سکھایا جاتا ہے؟ یہ شیطان آپ کو پٹی پڑھاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 6 نمبر پر ہو گئی محنت تو گویا پورا دین پھیل گیا، اب دین کے کسی دوسرے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب دوسرے لائن سے جو کام ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ غلط کام ہے۔ کیا آپ کو جماعت میں یہ بھی بتایا گیا تھا؟ کیا آپ کے بزرگوں نے یہ بھی سکھایا تھا؟ 6 نمبر پورے دین کے اوپر حاوی نہیں ہے، صرف دین سے لگانے کے لیے وہ نمبر رکھا گیا ہے، پورا دین 6 ہی نمبر میں نہیں آ گیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھے ہوئے ہیں تو بتاؤ 6 نمبر میں نکاح دیا ہوا ہے، 6 نمبر میں نکاح بھی ہے تو نکاح کیوں کرتے ہو؟ وہاں کیوں نہیں کرتے؟ نکاح کا مت کرو، 6 نمبر کے باہر یہ سب دین سے الگ چیز ہے، یہ سب نہیں چلے گا۔ تو معلوم ہوا کہ 6 نمبر میں پورا دین نہیں آ گیا۔ 6 نمبر جو بزرگوں نے دیا ہے وہ غلط بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہ 6 نمبر غلط ہے، وہ 6 نمبر ان لوگوں کے لیے ہے جو پورا دین نہیں جانتے، دین کے ہر محاذ پر کام کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے، مگر وہ مسلمان ہیں تو ان میں دین آنا چاہیے، تو دین کا مزہ ان کو چکھنے کے لیے یہ خاص چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی بات بتا دی گئی۔ اب جب وہ دین میں لگے گا تو اس کو اور بھی ضرورت پیش آئے گی۔ کہاں آپ کو جماعت میں مسئلہ مسائل بھی بتایا جاتا ہے؟ کیا تبلیغی نصاب میں مسئلہ بھی کوئی لکھا ہوا ہے؟ تب آپ کہیے مسئلہ مت بیان کرو صاحب، چاہے ہم الحمد شریف کی جگہ درود شریف پڑھ دیں، چاہے ہم غلطی سے 5 سجدہ کر دیں، مسئلہ مت بیان کیجیے، اس لیے نہیں چلے گا، یہ تو 6 نمبر میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے اصل بھول، جو یہ سمجھا ہے کہ جماعت والے کام کے علاوہ دوسرا کوئی کام دین کا نہیں ہے، وہ بہت بڑا بیوقوف ہے، وہ جماعت کا ہمدرد نہیں ہے، اس نے جماعت کے کام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔
جماعت کا کام جن بزرگوں نے چالو کیا ہے، ان بزرگوں نے مدرسہ بھی کھولا ہے، وہاں مدرسے بھی پڑھائی بھی ہوتی ہے، اور وہاں مسئلے مسائل بھی بتائے جاتے ہیں کہ یہ کام سنت ہے، یہ بدعت ہے۔ اگر خالی جماعت سے پورا دین پھیل جاتا تو مرکز نظام الدین میں مدرسہ کیوں کھولا ہوا ہے؟ وہاں طالب علم کیوں رہتے ہیں؟ وہاں حدیث کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ وہاں مسئلے مسائل کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ کام اس کو نہیں کاٹتا اور وہ کام اس کو نہیں کاٹتا، دونوں کام اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ جو اس لائن میں لگا ہوا ہے وہ بھی دین ہی کا کام کر رہا ہے، اور جو اس لائن میں لگا ہوا ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے۔ جو فوج دشمن کو حملہ کرنے سے روکے ہوئے ہے سرحد پر، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی جائے گا اللہ کے نزدیک تو ثواب پائے گا، اور جو ملک کے اندر مسجد میں تہجد پڑھ رہا ہے تو یہ بھی ثواب پائے گا۔ اگر وہ دشمن کو نہ روکتا اور دشمن گھس جاتا ہے یہاں تو تم مسجد میں سکون سے نماز پڑھ لیتے، تمہاری نماز بھی اسی کے صدقے میں سکون سے ہو رہی ہے۔ تو وہ لڑنے والا یہ نہ سمجھے کہ نماز والا کام غلط ہے، اور نماز والا یہ نہ سمجھے کہ لڑنے والا کام غلط ہے۔ تب تو تم نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ جہاں جہاں لڑائی بھڑائی ہو جائے، کسی سے حجت ہو جائے، مار پیٹ ہو جائے، تو وہ کام مذہب کا نہیں ہے۔ تو بدر میں جتنے صحابہ شہید ہو گئے سب کی جان بیکار چلی گئی، احد میں جو لوگ شہید ہو گئے وہ گناہ کے کام میں چلے گئے۔ جس نبی نے نماز لایا ہے اسی نبی نے جہاد بھی لایا، جس پیغمبر نے مسجد میں امامت کی ہے اسی پیغمبر نے احد کے میدان میں جا کر تلوار کی دھار سے زخم بھی کھایا ہے۔ دونوں کام ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، یہ تمہاری نادانی اور جہالت ہے۔ وہ کام کرنے کا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور یہ کام بھی کرنے کا ہے۔ آگ نہیں سلگائی جائے گی تو کھانا نہیں بنے گا۔ یہ غلط فہمی ہے آپ کی کہ آپ زور سے سب کام کر لیں گے۔ اگر آپ زور سے سب کام کر لے سکتے ہیں چلے جائیے تو شیعہ مسجد میں جماعت لے کر آپ زور سے کام کر لیتے ہو، چلو رضا خانیوں کی مسجد میں چلے جاؤ تو ذرا۔ تو یہ جہالت ہے، یہ خط سوار ہے، سمجھتا ہے یہ کہ وہ دین پورا سمجھ گیا، اور دین کا سارا کام صرف اتنا ہی ہے۔ صرف اتنا ہی کام دین کا نہیں ہے، دین کا کام بہت بڑا ہے، اور دین کے اندر بہت پھیلاؤ ہے۔ وہ جو تھوڑا سا ہم آپ کر رہے ہیں وہ بھی دین ہی ہے، وہ بے دینی نہیں ہے۔ جو پڑھ رہا ہے مدرسے میں وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، جو کتاب لکھ رہا ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، جو نماز میں لگا ہوا ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، جو مورچہ سنبھالے ہوئے ہے، لڑ رہا ہے، پھر رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، قتل کر رہا ہے کافروں کو، وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، جو فتویٰ دے رہا ہے، مسئلہ بتا رہا ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز غلط نہیں ہے، لیکن غلط کیا ہے؟ کوئی بیوقوف یہ سمجھے کہ ٹوپی کی صرف ضرورت ہے اور کرتے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ہے جاہل۔